سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الصبر جد الحسنين بالقاتل سيدنا الله المصروف المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله سبحانه وتعالى توكل في كتاب حكيم ووكل الصالحين وقوله بالحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا يرجعون اور تمام علوم کے لیے سارے خانے کے تمام علوم کی جو بھی نفس مجموعہ دائرہ خاتون مشرف اگر انسان اہل بیت کی محبت سے آگاہ ہے تو مزہ اچھا ہے.
ذائقے دار ہے، لیکن اگر اہل بیت کی محبت نہیں پائی جاتی ہے تو یاد رکھے اس کا مزہ نہایت ہی خراب ہے۔ ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، ہر انسان کو۔ جب جناب ملک الموت نوح کے پاس پہنچے، جناب نوح کے پاس بتا چلیے وقت ہو گیا آپ کا، تو جناب نوح کہتے ہیں اتنی جلدی ہے، 600 سال جناب نوح ہے، 950 سال جو ہے وہ ان کی کمی رہی ہے، اور اس سے کہیں زیادہ آپ سوچیں اتنے ہزار سال رہنے کے بعد جب ملک الموت لینے کے لیے آئے تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اتنی جلدی میں چل رہے ہم کو، ابھی ہم نے کیا کیا ہے، ابھی ہم نے دیکھا کیا ہے؟ تو ملک الموت کہتے ہیں ان سے کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس زمانے میں لوگوں کی موت ان کی بہت طویل ہو جائے گی، بہت کم ہو جائے گی، 60 سال 70 سال زندگی جئیں گے۔ تو اب جناب نوح کہتے ہیں اگر ایسی عمر ہو جائے گی تو ہم پوری عمر اللہ کے ایک سجدے میں گزار دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہ 60 سال میں جب ہم چلے جائیں یہاں سے 70 سال کی عمر میں جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب نوح تمنا اور زندگی کی ہے تو ہماری تمنا اور ہوگی، بالکل انہوں سے مزہ چکنا ہے، اور کس کی موت کب ہو، کیسے ہو، کس حال میں ہو، کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت سلام نے اس بہترین اس موت کو اچھا بنانے کے لیے چند چیزیں بیان کی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو یہ ذائقے دار موت ہو تو اس کے لیے تمہیں نماز کو اول وقت پڑھنا ہوگا، نماز کو اول وقت پڑھنا ہوگا۔ کیوں کہ اس لیے کہ جو شخص نماز کو اول وقت پڑھتا ہے ملک الموت اس کو دیکھ لیتے ہیں، جب روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پہلے تلقین پڑھاتے ہیں پھر وہ کام کرتے ہیں۔ دوسری چیز پہلے بیان کر رہے ہیں کہ اچھی موت کے لیے ہر نماز واجب کے بعد تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی۔ جو شخص ہر نماز واجب کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کی بھی موت آسان ہوتی ہے۔ یا صلہ رحم کے سلسلے فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری موت اچھی ہو ایسی صورت میں کیا فرمایا، ایسی صورت میں تمہیں صلہ رحم کرنا ہوگا، اور اس میں اولیت کس کی ہے، والدین کی ہے۔ اگر وہ ماں باپ زندہ ہیں تو اسے صلہ رحم کرو جا کر کے، اور ماں باپ زندہ نہیں ہے تب بھی یہ صلہ رحم جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ جو گفتگو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اس طرح سے کہ ایک شخص کے سرحانے امام ہادی علیہ السلام کو امام ہادی پہنچے، چاہنے والا تھا شیعہ پہنچے، موت آتی ہے تو انسان کا چہرہ نظر کبھی نہیں آتی۔ اس کی طرح یہ ہے کہ جتنا انسان دنیا سے وابستگی رکھتا ہے اتنا زیادہ اس کی موت سخت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ انسان دنیا سے وابستگی رکھتا ہے، دیکھیے اچھا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھا مکان ہونا ہے نا، اچھی گاڑی ہونا، سیر کرنا اسلام میں برا نہیں ہے۔ اسلام میں برا کیا ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کسی کو ضرورت ہے اور ہمارے پاس ہے لیکن ہم اس کو دے نہیں رہے کنجوسی کے لیے کہ ہمارے پاس کم نہ ہو جائے، بات وہ مجھ سے نکالتے اس لیے کہ صاحب کم ہو جائے گا ہماری، تو کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ اور چلے یہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ انسان کی وابستگی دنیا سے بہت زیادہ ہے۔ اس کی مثال جو ہمارے بزرگ علماء دیتے ہیں وہ کس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ٹیپ لے کے چپکانا ٹیپ نہیں ہوتا ہے نا، وہ لیں اور اس کو اپنی ہتھیلی میں چپکا لیں، یہ ہتھیلی ہے نا اس پہ چپکا لیجیے، آپ چپکا لیجیے، اب اس کو چھڑائیے تو آپ کو درد کا احساس کم ہوگا۔ کیوں کم ہوگا؟ اس لیے کیونکہ یہاں پر روئے نہیں پائے جاتے، زیادہ نے چپکایا تو تھوڑا سا محسوس ہوا کہ کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن اسی ٹیپ کو آپ اس طرف
ہے نا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آج تو سو ہی تو نہیں ہے، سلام محمد موقع بڑا عجیب سا ہے، گرمی بھی ہے اور جو وقت بھی ہے اور بھوک کا عروج بھی ہے، بعد سوال ہو کر کچھ بھی لگتی ہے نا؟ ٹیپ کو اگر ہم اس پر چپکاتے ہیں، اب آپ کھاڑیے گھر سے کیسا لگے گا؟ اب یاد آ جائے گا کرے گا، کیوں؟ اس لیے کہ روئے چپک گئے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان وابستہ ہو جاتا ہے دنیا سے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر رہا ہوتا ہے، تو بالکل اسی کے مانند ہوتا ہے کہ انسان اپنے دولت کو نہیں چھوڑنا چاہتا، انسان اپنے مال کو چھوڑنا نہیں چاہتا، انسان اپنے منصب کو چھوڑنا نہیں چاہتا، انسان اپنی حویلی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، انسان اپنی گاڑی کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے وابستگی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر وابستگی نہ ہوتی تو تمام کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا اور کبھی بھی اس سے جو ہے آرام سے جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا کچھ مال ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ جب تک تھا تب تک اس نے خرچ کیا، دوسروں پہ خرچ کیا اللہ کے لیے، لیکن اب اس کو بلایا جا رہا ہے تو اللہ کے لیے جا رہا ہے۔ صلوات اللہ محمد لہذا جہاں انسان کی وابستگی دنیا سے رہے گی، اگر اس کا 1000 کا نوٹ گر گیا ہے اور مستقل اس کو کراہتا رہے گا، بتایا 1000 روپے ہمارے لیے، یہ انسان کو اگر کسی کی مدد کی ہے اس نے اور دسوں سے کہتا کہ میرا جو بھائی ہم نے فلاں کی مدد کی، پتا ہے وہ 5 روایت ہم کی مدد کر دی۔ اس لیے جو وابستگی ہے، جب وابستگی نہ ہوتی تو یہ انسان کبھی نہ رہتا۔ اگر اللہ کے لیے کام کر رہا ہوتا تو انسان اس بات کو نہ کہتا۔ اور یہی امام فرما رہے تھے، امام فرما دیکھو اپنے آپ کو دنیا سے زندگی مت لگاؤ، دنیا سے استفادہ الگ ہے، دنیا کی محبت الگ ہے۔ دنیا سے استفادہ کرو گے کبھی نقصان نہیں ہوگے، لیکن دنیا سے محبت کرو گے، زندگی کرو گے، یقیناً تمہاری موسم بدل ہو جائے گی۔ اپنے چاہنے والے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، چہرے کی روزانہ اثرات ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص جو پاس کھڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے مولا ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ابھی آپ اسے کہیے مجھے آپ کی موت آ گئی ہے، میں مجھے پڑھوں گا، قرآن سے بتائیے پڑھو تو انگلش زبان تعلق بچ جائے گی، پسینے میں شرابور ہو جائیں گے، سیدھے سجدگار کے اوپر جا کے گر جائیں گے، سوائے کبیرہ اور ظاہری اور توبہ اور قلہ اور تمام چیزیں، اس کے علاوہ تو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر یہ موت پتہ چل جائے کہ مولا اللہ کی جناب سے آنے والی ہے، یہ وہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ بتائے کہ اللہ نے تاکہ انسان کے حلق میں نوالا اچھے سے اتر جائے، انسان شادی کرے، خوشی منائے۔ اگر موت کا احساس نہ ہو جائے تو تمہیں شادی اچھی لگے گی، نہ کوئی کھانا اچھا لگے گا، نہ کوئی گھومنا اور چلنا اچھا لگے گا۔ تو امام رہتے امام حضرت صاحب نے پوچھا کہ مولا آپ کی کیوں ڈرتے ہیں؟ کتنی خوبصورت بات امام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جب ہم ڈرنے کی وجوہات ہوتے سے ایک بتائیے ہے کہ جب انسان راستوں سے واقفیت نہیں رکھتا ہے تو ڈرتا ہے۔ اس انسان کو لفظوں سے ٹکریا آنا ہے، تو ٹکریا آنے کے لیے اگر کوئی راستہ پتہ نہیں ہے تو ہمارے اندر گھبراہٹ رہے گی، پتہ نہیں کہاں پہ جانا ہے، بار بار سوچتے رہیں گے، بار بار جانتے رہیں گے کدھر ہونا ہے، کہاں جانا ہے، یعنی الجھن سی ہمارے دل میں رہے گی۔ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر معرفت ہوگی تو پریشانی نہیں ہوگی۔ امام فرماتے ہیں تخافون من الموت لأنك ذعتورت، تم لوگ اس لیے موت سے ڈرتے ہو کہ تمہیں موت کی معرفت نہیں ہے۔ اگر موت کی آگاہی ہو جائے گی تو موت سے ڈرو گے نہیں۔ صلوات موت کی معرفت کرنی ہوتی ہے، انسان موت سے خوفزدہ ہوتا ہے کیونکہ اس کو نہیں پتا کس جگہ جا رہا ہے، کیسے حالات ہوں گے، کہاں رکھا جائے گا، کیسا کھانا دیا جائے گا۔ لیکن مولا اسلام فرماتے ہیں نبی اللہ میں کہ اگر انسان واجبات کو انجام دے دے، محرمات کو ترک کر دے اور اپنے
واجبات کو انجام دے، محرمات سے دور رہے، حرام چیزوں سے دور رہے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائے. ٹھیک ہے، اخلاق بہت اہمیت کا ہے. ہو سکتا ہے انسان بہت نمازی ہو، پنجگانہ نماز کا پابند ہو، حج بھی کر کے آیا ہو، عمرے بھی کر کے آیا ہو، زیارات بھی کر کے آیا ہو، لیکن اخلاق اچھا نہیں اس کا. ہو سکتا ہے اس کا معاشرے میں اخلاق اچھا ہو، لیکن بیوی سے اخلاق اچھا نہیں ہے، بچوں سے اخلاق اچھا نہیں ہے. اگر اخلاق اچھا نہیں ہے تو یہاں پر اس کے عذاب ہوگا. اس طرح پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہایت ہی خاص صحابی معاذ بن جبل کہ جب ان کی وفات ہو جاتی ہے وہ ہیں جو رسول کے ہم پیالہ ہونے والا ہے، یعنی ہر جنگوں میں آگے بڑھ کر کے حصہ لینے والے ہیں. جب کی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو رسول پیادہ آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ جنازہ ہوتا ہے. میرے ماں کہتی ہے کہ میرے ماں تم اتنے اچھے ہو کہ تمہارے نماز جنازہ رسول نے پڑھی ہے، تمہارے لیے اتنے فرشتے آئے ہیں، اتنے لوگ ہیں، اتنا اہتمام ہوا ہے. اور وہی رسول کہتے ہیں کہ اتنی جلدی مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اخلاق اپنی بیوی سے اچھا نہیں تھا، اس کے لیے سے بشار کب ہوگی. معاذ بن جبل جیسا رسول کا صحابی اگر اپنی بیوی سے اس کا اخلاق اچھا نہ ہو تو یہ رسول فرما رہے ہیں اشارے قبر ہوگی. یہ ہے مسئلہ. اس کا مطلب یہ ہوگا جب تک ہم موت کے سلسلے میں آگاہی نہیں رکھیں گے اور موت سے ڈر نہ رہے گا. لیکن آگاہی ہو جائے گی تو موت سے ڈر نہیں ہوگا، چاہے ہم موت پر آ پڑے چاہے موت ہم پہ آ پڑے. تو جو مطلب یہ پتا چلا امام فرمانے موت سے آگاہی، موت سے آگاہی کیسی ہے؟ روح کا نکلنا ہے. انسان کی تخلیق تین چیزوں سے ہے، تین چیزوں انسان بنا ہے. ایک ہے اس کا نفس، ایک ہے روح اور ایک کیا ہے؟ جسم. یہ تین چیزوں سے ہے نا. روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی. روح کیا ہے؟ امر الہی ہے. نفس کیا ہے؟ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جسم ہمارا یہ ہے، جسم کیا ہے؟ اس کو ہارڈ ویئر کہہ سکتے ہیں. اور وہ کیا ہے؟ سافٹ ویئر. یعنی قل الروح من امر ربی، روح میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے، جو امر الہی ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے. لیکن نفس ہماری کیا ہے؟ وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کبھی نفس سے ہمارا ہے، کبھی نفس سے لوامہ ہے، کبھی نفس سے مطمئنہ ہے. یہاں پر مسئلہ یہی ہے کہ انسان کے اندر جو نفس پائی جا رہی ہے وہ کون سی نفس پائی جا رہی ہے؟ کیوں؟ اس لیے جیسی نفس ہوگی ویسے ہی اس کے اوپر حکومت ہوگی. آپ دیکھیے آج حکومت اگر ہے، اگر اچھی حکومت ہے تو وہ اچھے کام کرے گی، رنجن چھڑا رہی ہے، نہ لگوا رہی ہے. لیکن اگر حکومت کرپٹڈ ہے تو پھر کوئی چیز انجام نہیں پائے گی، کیونکہ حکومت اچھی نہیں ہے. یہ حکومت انسان کی کہاں ہے؟ اس کے قلب کے اوپر ہے. کون سی؟ یا نفس سے ہمارا جو برائی کی طرف لے جاتی ہے، یا نفس سے لوامہ جو اچھائی کی طرف لے جاتی ہے. یہ ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم پر کون سی نفس حکومت کر رہی ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر 60 صوبے امام نے بتائے ہیں، اگر ان کے اوپر حکومت امارہ پائی جا رہی ہے تو یاد رکھو جب حکومت کرپٹ ہوگی تو صوبوں میں جو بھی چیزیں ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی. اس لیے کہ تمام کام وہی کرے گا. انسان کے اوپر جو حکومت ہے وہ کون سی ہے؟ نفس امارہ کی ہے. نفس امارہ کیا کراتا ہے؟ برائی کی طرف لے جاتا ہے. 7 صوبے کون سے ہیں؟ امام فرماتے ہیں 7 صوبے. پہلی ہے آنکھ، دوسرے ہے کان، تیسری ہے زبان، چوتھے ہاتھ، پانچواں پیٹ اور چھٹا حصہ زیر شکم کا ہے اور ساتواں کیا ہے؟ پیر ہے. امام فرماتے ہیں کہ حکومت اگر نفس سے امارہ ہے یا حکومت یزیدی ہے یا حکومت شیطانی ہے تو یہ آنکھیں کبھی بھی اچھا کام نہیں کرے گی، یہ کان کبھی بھی
نہیں سنیں گے، یہ ہاتھ کبھی بھی کسی کی مدد کے لیے نہیں بنیں گے، پیٹ میں کبھی انسان حلال چیز نہیں رکھے گا، اور اس کے بعد یہ ہے کہاں جائیں گے؟ برائی کی طرف جائیں گے۔ امام یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے اوپر نفس امارہ ہے تو سوچ لو کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے، لیکن اگر نفس لوامہ پایا جانا ہے تو آنکھوں نے گناہ کیا ہے استغفار کرنے لگے گی، کان اگر برائی سنے گے استغفار کرنے لگے گے، اگر ہاتھ کسی کا بڑا ہے تو عورت مجھے آ جائے گا اے پروردگار معاف کر دینا، کل ہمیں تجھے منہ دکھانا ہے۔ اگر انسان حرام کی طرف بڑھے گا کہ اپنے پیٹ کو بھر لے تو انسان عورت کو جائے گا، اس لیے کہ کل یہی پیٹ قبر میں پھٹ جائے گا اور سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اگر یہی پیر حرام کی طرف بڑھے گے انسان عورت روک لے گا۔ اور پتہ چلا امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم خود سمجھ سکتے ہو کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے یا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سوال ہر انسان دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام نے سیدھا سیدھا بتا دیا، پورا بتا دیا۔ یہ آنکھیں برا کر رہی ہیں، یہ کان برا کر رہے ہیں، اس کا مطلب جو تمہارے اوپر حکومت ہے وہ تم کو جہنم کے نزدیک لے جا رہی ہے۔ جیسا کہ خود مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص پہنچا کہا کہ یا علی ہماری دعائیں کیوں نہیں پوری ہوتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں نے 8 خیانتیں کی ہیں۔ 8 خیانتیں، وہ 8 خیانتوں میں سے میں وہ جو ہم کو لینا ہے اس سے بحث کر رہے ہیں میں۔ ان میں 2 چیزیں کیا ہیں، یعنی ہم ہر آدمی چاہتے ہیں جنت جانا۔ آپ ہم سے پوچھیں مولوی صاحب کہاں جاؤ گے تو ہم کہاں بتائیں گے؟ جہنم ہے، کیا بتائیں گے؟ بتائیں۔ آپ سے پوچھیں گے آپ کہاں جائیں گے تو آپ کہاں بتائیں گے؟ آپ لوگ کنفیوز ہے کیا؟ جنت نہیں جانا چاہتے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ امام فرما رہے ہیں کہ انسان کی خواہش یہ ہے کہ وہ جنت جائے۔ آپ کسی سے پوچھئے کہاں جانا چاہتے ہو؟ جنت۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ جنت۔ کوئی آدمی جہنم کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن امام نے کتنا اچھی حدیث بیان کی ہے، کتنی اچھی بات پیش کی ہے کہ تم خواہش رکھتے ہو جنت جانے کی، لیکن ان کاموں کو انجام دیتے ہو جو تمہیں جنت جانے سے روک رہی ہے۔ کیسے جنت جاؤ گے؟ دوسرا کہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں، خوف ہوتا ہے، استغفار کرتے ہیں، لیکن امام فرما رہے ہیں کہ تم ان کاموں کو انجام دے رہے ہو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، لیکن تم باز نہیں آ رہے ہو۔ یعنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، کس سمت چل رہے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق اچھا ہے، ہم واجبات پر عمل کر رہے ہیں، ہم محرمات سے دور ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے فوراً توبہ کرتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ارے ابھی وقت ہے، ابھی جوانی ہے، ابھی کر لیں گے۔ پتہ چلا اگر یہ صورتحال ہے تو امام فرماتے اسے کبھی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اس لیے کہ اس کو پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے، کس حال میں آ جائے، لہٰذا تم جہاں آ رہے ہو اس کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرو۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ علماء اخلاق مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر 2 بچوں کو کسی اسکول میں داخلہ کرایا جائے اور ان 2 بچوں میں سے ایک جب اسکول میں داخلہ ہوا ہے، ایک کے ذہن میں آ گیا کہ اسکول میں داخلہ ہو گیا ہے، امتحان تو ہوگا ہی، بات واضح رہی نا، اسکول میں داخلہ ہوا ہے تو اب امتحان ہوگا، اس امتحان کے لیے وہ اپنے آپ کو ہر روز پریپیئر کرتا ہے، ہر روز آمادہ کرتا ہے، ہر روز کا روز کام تیار کرتا ہے۔ اس کو کبھی خوف ہوگا؟ امتحان کا کبھی خوف ہوگا اسے؟
کہ جو ہر روز اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے امتحان کے لیے اسے کبھی خوف نہیں ہوگا. لیکن ایک وہ بچہ کہ جس کا داخلہ تو کرا دیا گیا ہے, وہ پڑھ بھی رہا ہے, لیکن امتحان کے اس کو فکر نہیں ہے کہ آخر وقت میں امتحان ہوگا. اب جب امتحان آنا شروع ہوتا ہے, قریب آتا ہے, اب اس میں بے چینی آتی ہے, پریشانی آتی ہے. اب یہ چاہتا ہے 1 سال کا کورس ہم ایک ہی مہینے میں پورا کر لیں, 15 دن میں پورا کر لیں, 20 دن میں پورا کر لیں. یہ ممکن نہیں ہے. تو جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. بس یہی کہتے ہیں کہ جب تم اس دنیا میں پیدا کر دیے گئے ہو اور تمہیں پتا ہے کہ موت آنا ہے, تو غافل کیوں ہو؟ تو اپنے آپ کو ہر روز تیار رکھو, کس وقت موت آ جائے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر غافل رہے تو یاد رکھو سوائے ڈر کے تمہیں کچھ نہیں نصیب ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سوائے ڈر کے کچھ نصیب نہیں ہوگا عزیزو. لہذا جو اہل بیت کے عاشق, آپ دیکھیں اہل بیت کی محبت جس کے لیے کہا گیا ہے وہ 8 مقام جہاں پر اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے, اس میں سے ایک مقام کون سا ہے کہ جب روح نکل رہی ہوتی ہے, قفس مصری سے روح پرواز ہو رہی ہوتی ہے, اہل بیت کی محبت وہاں کام آتی ہے. مولا کیا فرمائے, رسول کیا فرماتے ہیں, رسول خدا فرماتے ہیں اے علی آپ کی محبت ایمان اور آپ کا بغض کفر ہے. یعنی اگر ایمان ہے ہمارے دل میں, علی کی محبت ہے, تو اس کا مطلب ایمان پایا جا رہا ہے, ایمان پایا جا رہا ہے. اور پتہ چلا کہ اگر ہم محبت تو کر رہے ہیں لیکن یہ محبت ہے بھی یا نہیں پائی جا رہی, ایک یہ بھی صورت حال ہے نا کہ محبت پائی بھی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی, ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو اس کی ایک مثال دے دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے ہوں تک. ہے نا, 2 لفظ استعمال کیے ہیں علماء اخلاق نے, ایک ہے اشباع کاذب اور ایک ہے اشباع صادق. 2 لفظ اشباع کاذب اور اشباع صادق. اس اشباع صادق سے مراد کیا ہے؟ پیٹ کا حقیقی طور پر بھرنا. مثلا ابھی ہم لوگ کی بھوک لگی ہے, ابھی ہم لوگ کے سامنے گردا اور سالن آ جائے, کھانا شروع کر دیں گے, یہ کیا ہے؟ اشباع صادق ہے. اشباع کاذب کسے کہتے ہیں؟ جھوٹے طریقے سے پیٹ کا بھرنا, جھوٹے طریقے سے پیٹ کا بھرنا. یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے اندر دیکھیں کہ اہل بیت کی محبت پائی بھی جا رہی ہے یا ایک وہم پایا جا رہا ہے. تیار ہے نا سننے کے لیے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. اشباع کاذب اور اشباع صادق. ایک عورت ہے, ایک چھوٹا سا اس کا بچہ ہے اور شوہر, اسی وقت شوہر کو جانا ہے آفس ہے, کھیت کے اوپر مثلاً, اور اسی وقت بچہ رو بھی رہا ہے, چیخ رہا ہے رو رو کر کے. ایسی صورت میں وہ عورت کیا کرے گی؟ شوہر کو کھانا دے یا بچے کو دودھ دے؟ اگر شوہر کو کھانا نہیں دیتی ہے شوہر بھوکا چلا جائے گا, شام کو لوٹے گا, سخت ہے. بچے کو اگر دودھ نہیں دیتی ہے تو بچہ ہلاکان ہوا جا رہا ہے, وہ پریشان ہو رہا ہے. تو ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ایسی صورت میں مائیں منہ میں چسنی دے دیتی ہیں, ہے نا, دیکھا ہے آپ نے. جب بچہ رو رہا ہو اور ماں کے پاس وقت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ماں بچے کے منہ میں چسنی دے دیتی ہے. اور سوال ہے ہمارا کہ کیا اس کا پیٹ حقیقی طور پر بھر رہا ہے؟ بہت کم سر ہل رہا ہے, اس کا مطلب بھوک زیادہ لگ رہی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے پر. بہت زیادہ نہیں پڑھیں گے آپ, پریشان نہ ہوئیے بالکل, ہے نا. سوال کیا ہے کہ یہ بچہ جو رو رہا تھا, چیخ رہا تھا, چلا رہا تھا, ماں نے جو اس کو منہ میں چسنی دی ہے, تو کیا واقعاً اس کا پیٹ بھر رہا ہے؟ بھر رہا ہے. لیکن یہ سمجھ رہا ہے کہ پیٹ بھر رہا ہے یا نہیں سمجھ رہا؟ سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟
سمجھ رہے ہیں نا؟ تبھی تو، اگر نہ سمجھ رہا ہوتا تو چیخنے لگتا کہ صاحب کو تو بیوقوف بنا دیا گیا ہے نا؟ پتہ چلا یہ کیا ہے؟ اشباع کاذب، اشباع کاذب ہے. کیا ہے اشباع؟ بتائیں. اشباع کاذب یعنی جھوٹے طریقے سے پیٹ کا بھرنا. پھر سوال آپ سے ہے کہ جناب والا یہ بتائیے کہ یہ بچہ جو چسنی پی رہا ہے، اگر یہ چسنی پیتا رہے تو کیا اس کے اندر گروتھ ہوگا؟ بڑھے گا یہ بچہ؟ بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ حقیقی طور پر اس کا پیٹ نہیں بھر رہا. کل کو یعنی اگر یہ آپ چسنی مستقل آپ دے دیجئے تو ایسی صورت میں ہو سکتا ہے اس کی موت بھی ہو جائے. ہو سکتا ہے نا بھائی، پیٹ تو اس کا بھر نہیں رہا ہے. یہ صورت کیا ہے؟ اشباع کاذب کی ہے. بات واضح ہے نا؟ بالکل. اگر واضح ہے تو ویسے ہی سلوات بھیجیں واضح والی. یہ کیا ہے؟ اشباع کاذب. چسنی لگا دی، بچہ سمجھ رہا ہے کہ پیٹ بھر رہا ہے لیکن دھوکہ کھا رہا ہے. ایک بار یہ ہوگا نہیں، ماں بچہ رو رہا تھا، وقت تھا، بچے کو گود لیا اور اس کے بعد اس نے فیڈ کرانا شروع کر دیا، دودھ دیا، بچہ پی رہا ہے. اب ایسی صورت میں بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا یہ پیٹ اس کا واقعاً بھر رہا ہے؟ بھر رہا ہے نا پیٹ کہ نہیں بھر رہا؟ بھر رہا ہے. اب ایسی صورت میں اس میں گروتھ ہوگا، یہ بڑھے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اشباع کاذب ہو تو امپرومنٹ اور گروتھ اور بڑھے گا نہیں، لیکن اگر اشباع صادق ہو تو اس کے اندر امپرومنٹ ہے، اس میں گروتھ رکے گی نہیں، اس کے اندر باڑھ نہیں رکے گی، اس کے اندر موت نہیں آنے والی ہے. بس اب اسی فارمولے کو ہم استعمال کریں اہل بیت کی محبت کے اوپر کہ اہل بیت کی محبت اشباع کاذب والی ہے یا اشباع صادق والی ہے. اگر اشباع صادق والی ہے تو ہمارے اندر ہر روز امپرومنٹ ہونا چاہیے، تو یہ سمجھے کہ محبت حقیقی ہے. لیکن اگر امپرومنٹ نہیں ہو رہی، جیسے پچھلے محرم میں تھے ویسے ہی اس محرم بھی رہیں گے، یہ مطلب اشباع کاذب ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو پتہ چلا جناب والا کہ یہ علی علیہ السلام کی محبت کام آنے والی ہے. کہاں؟ موت کے وقت. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ محبت کون والی محبت ہے؟ اشباع صادق والی ہے یا اشباع کاذب والی ہے؟ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہو سکتا ہے ہم سمجھ رہے ہو کہ ہم محبت کر رہے ہیں اور وہاں پہنچے تو چلا پورا پروندہ صاف. کہا تم کون بھیا؟ ارے ہم آپ کے چاہنے والے. کہاں چاہنے والے؟ فلاں کا مال غصب کیا، فلاں کو گالی دی، فلاں کے ساتھ ایسا کیا، فلاں کے ساتھ ایسا کیا. کیا تم ہے؟ ایک بار سمجھیں ہم کہ مولا علیہ السلام کی باتوں کو ہم اپنی زندگی میں کتنا اپناتے ہیں، کتنا اپناتے ہیں، یا خالی ہم چوم چوم کے کام چلاتے ہیں کہ سب چوم لو یہی محبت ہے. خالی چومنا محبت نہیں ہے. اب جو میں حدیث آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں نہایت ہی خوبصورت حدیث ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. رسول اکرم بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، اصحاب کا مجمع ہے. رسول کہتے ہیں تم میں سے کون ہے جو رات بھر شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو سالوں سال روزے رکھتا ہے؟ تم میں سے کون ہے جو ہر دن ایک قرآن ختم کرتا ہے؟ اچھا یہ ہر بار پوچھا کہ تم میں سے کون ہے جو پوری رات شب بیداری کرتا ہے، عبادت کرتا ہے؟ کون کھڑا ہوا؟ جناب سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. تو تم بیٹھ جاؤ. پھر پوچھا تم میں سے کون ہے جو روزے رکھتا ہے؟ پھر سلمان فارسی کھڑے ہو گئے. پھر کہا تم بیٹھ جاؤ. پھر کہا تم میں سے کون ہے؟ اب دیکھیں
کہ جب سلمان فارسی کھڑے ہوئے روزہ کون رکھتا وہی کھڑے ہو گئے, شب داری کون کرتا وہی کھڑے ہو گئے, قرآن کون پڑھتا ہر روز کھڑے ہو گئے. تو اس میں سے کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہنے یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کو ہم نے خود دیکھا ابھی کھا کے آ رہے ہیں یہ, اور کہہ رہے ہر روز کہاں روزہ رکھتے ہیں. اللہ اکبر. کہہ رہے یہ ہر روز قرآن کہاں ختم کرتے ہیں, یہ ابھی کل رات میں ہی سو رہے تھے, یہ کہہ رہے ہیں ہم پوری رات عبادت کرتے ہیں. تو ایک مرتبہ رسول نے ڈانٹا اور کہا یہ سلمان فارسی ہماری امت کا لقمان ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد. کہا سلمان کون ہے, ہماری امت کے لقمان ہے. کہا سلمان تم جواب دو کہ کیسے تم رات بھر شب بیداری کرتے ہو, عبادت کرتے ہو, کیسے تم روزے رکھتے ہو, کیسے تم قرآن پڑھتے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ ہی نے کہا ہے کہ جو رات میں سونے سے پہلے باوضو ہو کر کے سوئے وہ پوری رات عبادت میں مصروف ہوا ہے, لہذا ہم پوری رات وضو میں سوتے ہیں. اس کا مطلب پتا چلا کہ اگر ہم وضو کر کے سو رہے ہیں اور ہماری موت ہو گئی, اس کا مطلب ہم عبادت کے ساتھ گئے ہیں اور بغیر وضو کے سوئے ہیں, تو اس کا مطلب عبادت نہیں پائی جاتی. بلکہ روایت میں ہے کہ اگر جو شخص بغیر وضو کے سوئے, ایک صلوات پڑھتے محمد آتا روایت میں ہے کہ جو شخص بغیر وضو کے سوتا ہے کل میتا وہ مردار کے مانند ہے. سوچیں یہ ہے اہل بیت کی تعلیمات. کیا فرمایا, جو شخص بغیر وضو کے سوئے وہ میتا کے مانند ہے, مردار کے مانند ہے, اور اس کی رات بھر اس نے کیا کیا ہے, گناہ کیا ہے. اور جس جگہ یہ سو رہا ہے یہ جگہ جہنم کا ایک خطہ ہے. اور اگر وضو کر کے سویا, وضو کر کے سویا تو روایت کیا ہے کہ اس نے پوری رات عبادت کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حالت میں اگر دنیا سے جاتا ہے تو عبادت کے ساتھ جا رہا ہے, اور عبادت سے ساتھ جانے والا انسان جہنم میں نہیں جاتا, جنت میں جاتا ہے. اس بات پر دے محمد والے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کہا کہ ہم روزے رکھتے ہیں, کیسے روزے رکھتے ہو. کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک کار خیر کو انجام دیا اس کا ثواب 10 گنا ہو جاتا ہے. تو ہم ہر مہینے 3 روزے رکھتے ہیں, شروع میں, آخر میں اور وسط میں. اب اس کو 10 گنا کریں کتنا ہوگا, 30 ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پورے سال و سال ہم حالت صیام میں ہیں. اس کے فرمایا کہ قرآن کی پوری تلاوت کیسے کرتے ہو. کہا یا رسول اللہ آپ ہی کی حدیث ہے کہ جس نے 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرمائی ہے اس کو ایک قرآن کا ثواب ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب والا ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں. ایک کوئی صاحب کہتا ہے صاحب ہم کو تو قرآن پڑھنا نہیں آتا, لیکن اکثر کو قل اللہ آتی ہے. اگر 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ لے تو اس کو ایک قرآن کا ثواب ہے. یہی وجہ ہے جو ہم لوگ ایصال ثواب میں 3 مرتبہ قل اللہ پڑھاتے ہیں, یہ پورا ایک ثواب دیتے ہیں قرآن کا. اب صحیح جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب اگر 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائیں گے سورہ توحید کی, تو جتنے لوگ ہیں اتنے قرآن اس مرحوم یا اس مرحومہ کو ایصال ہوتے ہیں. یہ ہے اہل بیت اسلام کے فلسفہ. تو یہاں تک ہم نے آپ کو جو زحمت دی وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ قل کی تلاوت فرمائے اس کا ثواب کیا ہے, قرآن کے برابر ہے. رسول فرماتے ہیں اے علی آپ کی مثال ویسے ہی ہے جیسے قرآن میں سورہ توحید کی.
یعنی جس طرح سے قرآن میں سورہ توحید پایا جاتا ہے اسی طرح سے آپ تمام امت میں آپ پائے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے ایک قرآن کا ایک سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرمائی ہے تو اس کو 1/3 ہے، اگر 2 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرمائی تو 2/3 ہے، اور اگر 3 مرتبہ تو اس کا مطلب ایک کامل قرآن کی تلاوت فرمایا۔ کہا اے علی اگر آپ کی محبت دل میں ہے تو 1/3 ایمان، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کا، اے علی کیا کہا کہ آخر وقت میں اہل بیت کی محبت کام آتی ہے، اور یہ آخر وقت میں نہیں ہے بلکہ حوض کوثر تک کام آنے والی ہے۔ اب سنے جملہ رسول کا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا۔ رسول فرماتے ہیں اے علی اگر آپ کی محبت کسی کے دل میں ہے تو 1/3 ایمان ہے اس کے پاس، اگر آپ کی محبت زبان سے جاری ہو گئی تو 2/3 ہے، اگر آپ کی محبت قلب میں بھی ہو زبان سے بھی ہو اور عمل کے ساتھ ہو تو مکمل ایمان بن جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو جو فرمائی اب یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر جو محبت پائی جا رہی ہے وہ کون سی محبت پائی جا رہی ہے، علی علیہ السلام کی ہے یا نہیں ہے، اشباہ کاذب ہے یا اشباہ صادق ہے۔ پھر واقعاً ہم خالی دل میں محبت کر رہے ہیں یہ زبان سے ہے یعنی عملی بھی ہے، عملی بھی ہے۔ اگر مکمل اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے تو زبان سے بھی اقرار علی ہو، قلب سے بھی اور عمل سے بھی ہو، تب ایک مکمل مومن بنتا ہے اس کے رسول کی نگاہ میں۔ لہذا ہمیں معلوم ہے کہ ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہمیں ضرورت ہے، یہی وجہ ہے کہ زیارت عاشورہ میں جو جملہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں آخری میں جو سجدے میں پڑھتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، ہے نا، امام حسین جب ہمیں قبر میں دفن کیا جا رہا ہو تو آپ کی شفاعت کی ضرورت ہے، بغیر آپ کی شفاعت کے ہم کچھ کر نہیں سکتے، ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے کہ کچھ ہم نے کیا نہیں ہے لیکن ہاں آپ سے وابستگی ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کے لیے ہم تیار ہیں، آپ کی باتوں مان رہے ہیں ہم آج، لہذا کتنا اہتمام ہے۔ روایت یہی کہتی ہے کہ جب کوئی عاشق اہل بیت جاتا ہے اور قبر میں داخل ہوتا ہے تو پھر امام حسین اس کی ذات کے لیے آتے ہیں، مولا علی علیہ السلام اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، شہزادی فاطمہ زہرا اس کی زیارت کے لیے آتی ہیں کہ تم وہ ہو کہ جو ہمارے بیٹے حسین پر رونے والے تھے، تم وہ ہو جو ماتم کرنے والے ہو، تم وہ ہو کہ ہمارے عزاداروں کو چائے پلاتے تھے، تم وہ ہو کہ جو ہمارے عزاداروں کی چپلیں سیدھی کرتے ہو، تم وہ ہو جو تبرک بانٹتے ہو، ارے تم وہ ہو جو عزا خانے میں جھاڑو لگاتے ہو، یہ زہرا آئی ہے تمہاری بخشش کے لیے، اجرکم اللہ۔ عظیم رہا ہے واقعا امام حسین علیہ السلام، بڑی عظیم ہستی ہے۔ آغا وحید خراسانی فرماتے ہیں، وحید خراسانی فرماتے ہیں، حدیث ہے، حدیث میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جو خون ہے، خون جسے کہتے ہیں ہم سار اللہ، السلام علیکہ یا سار اللہ، یعنی خون خدا، اے سلام ہو خون خدا پر۔ ہاں فرماتے ہیں کہ یہ خون کہاں پر ہے پتا ہے؟ کہ یہ خون جنت کے اس مقام پر ہے جہاں اعلیٰ سے اعلیٰ افراد پہنچ نہیں سکتے۔ تو ذرا سوچو جب حسین کے خون کا مرتبہ یہ ہے تو خود حسین کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ہماری عقل قاصر ہے، ہاں عزیزو کیوں نہ ہو، یہ وہی حسین ہے، یہ وہی حسین ہے۔ جب قاسم پامال ہو گئے تو ایک ارے پامال لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کرتا تھا، اے قاسم حسین شرمندہ ہے، اے بیٹا چچا پہنچ نہ پایا۔ ہاں عزیزو یہاں تک کہ محمد کا لاشا لائے، عباس کا علم لے کر کے آئے، حسین رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں،
قتیل الابرا، ارے مجھے رلا رلا کے مارا گیا عزیزو۔ بس آخری لمحے ہے، روایت میں آیا ہے کہ امام کی جو سب سے بڑی مصیبت بیان کی گئی ہے آپ اس کو سنیں۔ ہاں عزیزو، واقعا مولا عباس کے بازو کو اٹھانا سخت تھا، علی اصغر کا خون اپنے چہرے پہ آسمان کی طرف ارسال فرمانا سخت تھا، قبر کھودنا علی اصغر کا سخت تھا، قاسم کے لاش کے ٹکڑے بٹورنا سخت تھا، لیکن اس سے سخت ترین ایک لمحہ آتا ہے حسین کے لیے کہ جب آخری وقت آیا حسین کا، اب یہ ہوا کہ حسین کے سر و تن کی جدائی کی جائے، لیکن کوئی پاس نہیں جا رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ شمر کہتا ہے کہ اگر حسین زندہ ہے یا نہیں ہے ایک طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کہا کیسے لگایا جا سکتا؟ کہا اعلان کر دو کہ خیمے حسینی میں ارے فوجیں داخل ہونے جا رہی ہے، اگر حسین زندہ ہوگا ارے اپنا سر اٹھا لے گا۔ عزیز، اور روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی منادی نے ندا دی ارے حسین کے خیموں میں آگ لگا دی جائے، زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھین لی جائے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، ارے اس سر سجدے میں تھا، اٹھا کے کہتے ہیں اے ملونو ابھی حسین زندہ ہے، یا سیوف خذینی، اے تلواروں آؤ اور حسین کی گردن کو لے لو۔ میں کہوں گا آقا ارے ابھی چادریں چھینی نہیں تھی، ارے آپ نے صرف سنا تھا، آپ تڑپ گئے، لیکن سید سجاد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے چادریں چھینی جا رہی ہے۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدا بلند ہے، بیویاں تڑپ رہی ہے، سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ہے، سجاد کا سر جھکا ہوا ہے، سجاد کیا کرے؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد اس عمل خیر قبول فرما۔ معبود اس مجلس اور ان آنسوؤں کا جو بھی محاصل اس سے مرحومہ کے درجات میں اضافہ فرما، مرحومہ کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے تمام گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما، صاحب خانہ کو صبر جمیل عنایت فرما، صاحب خانہ کی مشکلات کو دور فرما، صاحب خانہ کے رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ حق محمد والے فرش اعضاء کے صدقے میں ان آنسو کے صدقے معبود ہم سب کی آنکھوں کو توفیق دے کہ وہ عزائے حسین میں اشکبار ہو سکے۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد ہم سب کو ہماری نسل کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکے۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد وبا جو تیسری لہر جسے کہہ رہے آ رہی ہے معبود اسے صفحہ ہستی سے نیز سو نابود فرما دے معبود، تاکہ ہم سب عزائے حسین کو منا سکے۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد ہم سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر نفاق شرک کو سرنگو فرما۔ معبود جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محبان لبائی شیعہ نے حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ حق محمد والے محمد دعا میں دعا ہے تمام حاضرین کی تمام مشکلات کو دور فرما، رزق و روزی میں اضافہ فرما۔ معبود مرحومین پر رحمت نازل فرما، ان کے درجات میں اضافہ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بیمار روحی و جسم انہیں شفاء کامل واجب عنایت فرما، تندرست و غنی فرما۔ معبود بحق محمد والے دعا میں دو امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی آواز صاحب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 سورہ اخلاص تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص صاحب خانہ کے تمام مرحومین کے لیے اور بالاخص مرحومہ زائرہ خاتون بنت مشرف حسین صاحب کے اوپر